مجھے بتائیں ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی سے قبل کسی بندے نے یہ کہا ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں ثواب اور زیارت کی نیت سے آنا شرک ہے؟ میری بحث ہو رہی تھی وہاں سعودی عرب میں، تو میں نے وہاں ان کو یہ مثال دی. انہوں نے کہا، میں نے اسے کہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی بارگاہ اقدس میں آنا، فرماتے ایک بندہ یہ ہے وہ جا کے چلہ بھی لگا دے، 1 سال بھی لگا لے، بستر بھی اٹھائے، وہ ہاتھ پیر روزانہ 10 دفعہ دھوئے، وہ نوافل بھی پڑھے، فرائض بھی پڑھے، مستحبات بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا اور آ کے کھڑا ہوا نماز پر، ان سے پوچھا جائے گا یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہے یہ تو فرض ورز نہیں ہے، ویسے ایکسرسائز ہے. آپ فرما رہے ہیں وہ دین کی دائرے سے خارج ہے، وہ کافر ہے. دوستو ابھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ وقت اور زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف طریقوں سے آپ کی ذہن و اذہان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کوششوں اور کاوشوں میں جو دین اور تصوف کی مخالفین ہے ان کی سب سے اہم اور بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں، اللہ کے محبوبوں اور شیخ طریقت اور پیران عظام سے لوگوں کو متنفر کریں، ان کے بارے میں ایسے ایسے جملے اور ایسے ایسے نکتے اٹھائیں کہ عوام کے ذہنوں کو پراگندہ اور منتشر کر کے ان کے خلاف کی جائے. جب تک کہ آپ کا تعلق اللہ کی کسی برگزیدہ بندے کے ساتھ ہے اس وقت تک آپ نجات اور فلاح میں ہیں، اور یہ نسبت ٹوٹ گئی تو یوں سمجھ لے کہ ہلاکت کی پہلی سیڑھی اسے آپ چڑھنے لگے. ڈائریکٹ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات مقدسہ پر حملہ کرنے سے پہلے اللہ کی ان بندوں پر حملے کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عام بندوں کے ساتھ اور خواص کے ساتھ بھی 2 قسم کے بڑے دشمن موجود ہے. ایک نفس ہے اور ایک شیطان. جن کا نفس اور شیطان اصلاح ہو چکا ہے وہ خارجی وساوس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن عوام کی نفس اور شیطان چونکہ اب مصلح نہیں ہے، اصلاح میں نہیں ہے، تو وہ فساد اور فتنے کی بات کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے. تو اسی لیے ہمارا نوجوان نسل جو ہے وہ آہستہ آہستہ دین سے، مذہب سے، اللہ کی دوستوں سے، اللہ کی محبوبوں سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے. اور یاد رہے ریوڑ اگر کسی ایک چرواہے کی نگہبانی میں ہے تو 1000 بھیڑ بکریاں بھی ایک ہی چرواہا حفاظت کر سکتا ہے، لیکن ایک بھی بکری اگر اس ریوڑ سے الگ ہوئی تو اس بکری کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، وہ ہلاکت میں گر جائے گی، وہ نفرتوں میں چلی جائے گی، ان کے لیے کوئی ماحصل نہیں ہے. اس لیے میرے رب نے ہمارے اس حال کو دیکھ کے مشاہدہ فرما کہ رب نے ہمیں کئی ہزاروں سالوں پہلے، بلکہ ازل میں جب کلام الہی ازل سے ہے تو تب ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ وابستہ رہو. سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایمان سب سے بہتر عمل ہے اور بہت بڑی دولت ہے. اس کے بعد تقوی جب کسی بندے کو مل جائے تو ایمان اور تقوی کے بعد پھر کیا ضرورت ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی نسبت اختیار کر لو. ان صادقین کے پاس بیٹھنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے نا
جب کوئی بندہ ایمان پر مشرف ہو، اسلام پر مشرف ہو اور اسے مومن اور مسلمان کہا جائے تو ایمان اور اسلام کی سزا اور جزا ما سوائے اس کی کہ کریم آقا نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے صدق دل سے، دخل الجنہ، حضور فرماتے اسے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور بڑی مشہور معروف حدیث ہے، میں آپ کو ایمان کی ویلیو بتا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے اختلاف روایت یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دراز گوش پر بیٹھا ہوا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوش ہے، میں ان کے ساتھ ردیف تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایمان لائے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے، دخل الجنہ، اسے اللہ کریم جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب میں نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے حبیب اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، پھر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر کہ وہ زنا اور چوری کر لے لیکن اگر وہ اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی حدیث کے ایک راوی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات تکرار کی، حضرت جابر اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے، لیکن سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کسی اور طریقے سے ارشاد فرما رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ دوسری بار کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا اور چوری کر لے پھر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا اور چوری ڈھاکہ وغیرہ کچھ بھی کر لے لیکن جو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ ہمیں جب تعجب ہوا، میں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و ان سرق، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرْ، ابی ذر اگرچہ تمہاری ناک خاک آلود ہو جاتی ہے اس بات پر لیکن پھر بھی جو لا الہ الا اللہ پڑھے، چوری بھی کرے، زنا بھی کرے، غلطیاں بھی کرے لیکن دل میں ایمان ہو تو دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اتنی بڑی دولت ایمان کی کسی کے پاس ہو تو پھر اسے صادقین کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ جب دخل الجنہ کی ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو پھر صادقین اور سچوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگلی چیپٹر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان کی حیثیت تو آپ نے جان لی کہ کیا فضائل ہے، کیا مناقب ہے ایمان کی، لیکن دوسرا چپٹر جو ہے وہ تقوی کی ہے۔ کسی بندے کو تقوی مل جائے تو اسے خیر کثیر مل گئی، انہیں بہت بڑی دولت مل گئی، کیونکہ تقوی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ تقوی کا مرتبہ تو یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس دن یوم لا ظل الا ظل العرش، قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا مگر عرش کا سایہ ہوگا، تو اس عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے، افراتفری ہوگی، سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی بنی، ہر بندہ
نفسی نفسی کی صدا لگاتا رہے گا، لیکن وہاں پر 7 قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. اس عرش کی سائے تلے وہ بیٹھے ہوں گے، آرام سے بڑی سکون سے بیٹھے ہوں گے. کریم آقا نے ان کو گنے ہیں، فلاں فلاں فلاں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا، وشابن، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی نوجوانی کو اللہ رب العزت کی یاد اور تقوی میں صرف کی ہوگی. حضور فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت والے دن اسے اپنی عرش کے سائے تلے بٹھائے رکھے گا. انہوں تقوی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو مل گئی تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جب ایمان کی دولت بھی بندے کے پاس ہو، تقوی کی دولت بھی بندے کے پاس ہو. تقوی کہتے کسی کو جو اللہ رب العزت کی اوامر ہے اس کو قبول کر لینا، اور جن چیزوں سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے، نواہی، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام ہے تقوی. اسے تقوی کے تقوی کو مشائخ نے پھر 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک تقوی تمہاری ظاہری تقوی ہے اور ایک تمہاری باطنی تقوی ہے. ظاہر میں آپ نمازیں پڑھتے رہو، ظاہر میں آپ روزہ رکھو، ظاہر میں آپ حسنات اور نیکیوں کا کام کرو، جب تک کہ تمہاری دل کی نیت اس عمل کے ساتھ وابستہ نہ رہے، وہ ایکسرسائز اور ورزش تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت کا درجہ نہیں پا سکتا. آپ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ نماز کی نیت نہ کریں، ان کی فرضیت کو آپ ساقط جانیں، وہ نماز کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جی ٹھیک ہے جی بس میری ایک ڈیوٹی ہے، میں اسے سر انجام دے سکتا ہوں اور دے دیتا ہوں، بقیہ نیت آپ کا ثواب اور اجر کا نہ ہو، فرضیت کی خیال آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو وہ تمہارا عمل جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں، ورزش تو ہو سکتی ہے پر عبادت کے زمرے میں نہیں آ سکتی. تو ایک وہ تقوی ہے جو آپ اپنی ظاہری شکل پر دیکھو. ظاہری تقوی تو کچھ اور لوگوں نے بھی اپنایا ہوا تھا. وہ کون تھے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں بھی شریک ہوتے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نمازوں میں بھی صفوں میں بھی کھڑے ہوتے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ روزے بھی رکھا کرتے تھے، مسجدیں بھی بنایا کرتے ہوتے تھے جس کو مسجد ضرار کہا گیا، وہ مسجدیں بھی وہ بنا رہے تھے. ان کے بارے میں رب نے ان کی ظاہری تقوی کو قبول نہیں فرمایا. رب نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جو منافق ہے نا یہ کفار سے بھی بدتر ہے، کفار سے بھی نچلے درجے جہنم میں ہوں گے. یہ ظاہر میں اگر کوئی عمل انہیں کوئی فائدہ دے دیتا تو پھر تو معلوم ہوا کہ تقوی بھی 2 قسم کا ہے. ایک تمہاری ظاہری تقوی ہے، ایک تمہاری اندر والا تقوی ہے جو آپ کے اندر سینے کے اندر تمہارے دل کے اندر ہے. ایک وہ تقوی ہے. اچھا کسی بندے کو دونوں تقوی مل گئے. جب رب کسی لفظ کو خاص مخصوص لفظ کو رب ارشاد فرماتا ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہوگا. میں کہوں مائک تو اس مائک سے مراد یہ ہوگا کہ یہ مائک اس کو کہتے ہیں کہ جو اس حیثیت سے ہو اور آگے جا کے یہ اسپیکر کے ساتھ کنیکٹ ہو، یہ پھر ساؤنڈ والوں کے ساتھ کنیکٹ ہو، میری آواز کو آپ تک اونچا کر کے پہنچا دے، تو اس کو کہتے ہیں مائک. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو شکل اس کی مائک جیسے ہو لیکن کام مائک والا نہ دے تو ہم ان کو مائک نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مائک ہے ہی نہیں. تو جب اللہ کریم نے آپ کو تقوی ظاہری بھی دیا، باطنی تقوی بھی اللہ کریم نے دیا، اور جو لفظ تقوی ہے اس سے مراد صرف ظاہری تقوی نہیں ہے، اس سے مراد تمہاری باطنی تقوی بھی ہے، تمہاری نیتوں کا خلوص بھی ہے، تمہارا اخلاص بھی اس سے مراد ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے مکہ معظمہ میں، اور غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے پہلی حدیث جو کوٹ کی ہے یہ والی حدیث کوٹ کی ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی مکہ معظمہ میں ہے، میرے آقا و مولا نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ. وہ صحابی ایک خاتون کے ساتھ نکاح کے خواہش مند ہے اور ان سے محبت کرتے ہیں. وہ جس سے نکاح کے خواہش مند ہے وہ خاتون بھی ہجرت کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئی.
ہجرت کری مدینہ منورہ کی. اس صحابی کو اپنی محبوب کی ہجران نے، اس کی ہجر نے اسے پریشان کیا، تو اپنی محبوبہ کو انہوں نے پیغام بھیجا، میں تو تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، آپ چلی گئی ہو وہاں پر، تو کیا سبب بنے گا ہماری نکاح کا؟ آپ بتا دے کہ نکاح کا کیا سبب بنے گا. میں تمہیں نیتوں کے خلوص کا بتا رہا ہوں کہ نیتوں کے خلوص کا کیا دار و مدار ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب بھیجا کہ مجھے تو افسوس ہے تمہاری محبت پر کہ بظاہر تو آپ مسلمان بھی ہو، صحابی رسول بھی ہو، لیکن آقا و مولا ہجرت کر چکے، آپ ابھی تک مکے میں بیٹھے ہوئے ہو. میں کسی ایسے بندے کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میں تو محبوب کی عاشقہ ہوں، ان سے عشق کرتی ہوں، سرور دو جہان سے محبت کرتی ہوں. انہوں نے مکے کو چھوڑا تو ہم نے مکے کو تب جانا تھا جب اس چہرے و دہا کو دیکھا تھا نا، تب مکہ مکہ تھا. اب اس چہرے و دہا نے مکہ چھوڑا تو مکہ ہمارے لیے اب وہ اہم نہیں رہا، تو ہم بھی وہاں پہ چلے گئے. ارے تمہاری کیا محبت ہے؟ میری تو محبت یہ تھی کہ سرور کونین نے مکہ چھوڑا تو میں بھی مکہ چھوڑ کے ان کے ساتھ آئی. تجھے اگر مجھ سے محبت ہوتی تو جب میں وہاں سے مکہ چھوڑ کے آ رہی تھی تو بھی مکہ چھوڑ کے میرے ساتھ آ جاتا ہے نا. تو محبت کے تقاضے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ جو محبوب کو پسند ہو وہ محب کو بھی پسند آئے. کہتے ہیں نا کہ العشق نار فی القلب یحرق ما سوى المحبوب. عشق تو وہ آگ ہے جو دلوں میں بڑک اٹھتی ہے، اور جب وہ آگ محبت کی دلوں میں بڑک اٹھے تو یحرق ما سوى المحبوب، محبوب کے سوا سب کچھ کو جلا ڈال دیتی ہے. پھر تو باقی رہتا ہے، کوئی گھرداری، زندگی، بھائی بہن، سب کچھ ختم. صحابی تک جب یہ پیغام پہنچا تو کہا اب تو شادی کرنے کے لیے مجھے مدینہ منورہ تو جانا ہی پڑے گا. چھوڑ کے مدینہ منورہ آ گئے، فجر کی نماز پڑھی. جو نبی کی معنی کو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں، نبی غیب کی خبریں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. وہ غیب کی خبریں بتانے والا. مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھائی، فجر کی نماز، کسی نے بتایا بھی نہیں کہ وہ والا صحابی آیا ہے، آخری صف میں بیٹھا ہوا ہے نماز میں. تو جیسے آپ مبارک نے چہرہ والضحیٰ صحابہ کرام کے سامنے کیا تو ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. فرمایا عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے، اور ہر بندے کو وہی کچھ پہنچنے لگے گا جس کی وہ نیت کریں گے اسے وہی کچھ ملتا رہے گا. فمن کان ہجرتہ الی اللہ و الی الرسول، جس کی ہجرت اللہ اور اس کی رسول کی خاطر ہو، فہجرتہ الی اللہ و الی الرسول، ان کی ہجرت اللہ اور اس کی رسول کے لیے ہے اور قابل قبول ہے. ومن کان ہجرتہ الی الدنیا، جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کی نکاح کے لیے ہجرت کی، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ان کی ہجرت اسی کی طرف ہے. ثواب و باب کا کوئی چانس ہے ہی نہیں، بس نکاح کے لیے آئے تھے اور نکاح ہی تمہیں ملتا رہے گا بس. اب آپ بتائیں، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی تو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑا تھا. صحابہ کرام نے اپنی عزیز و اقارب کو جو داخل و اسلام نہیں تھے ان کو چھوڑا تھا، اپنی زمینیں چھوڑی تھی، اپنی دیواریں، اپنی مال مویشیاں، مال دولت، سارا کچھ چھوڑ کے، اور یہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے. سب آئے تھے نا، یہ ان کا ایک طریقہ تھا. یہ صحابی جو نکاح کرنے آ رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنی عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی مال ومیشی کو چھوڑا، سفر کی صعوبتیں اختیار کی. بے عین ہی وہی کام کیا جو صحابہ کرام کرتے رہے، اس نے بھی وہی کام کیا. بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں کی عمل جو ہے وہ ایک جیسا ہے، وہ بھی گھر چھوڑ گئے، یہ بھی گھر چھوڑ گیا.
وہ بھی اپنے عزیز و اقارب چھوڑ گئے، یہ بھی اپنے عزیز و اقارب چھوڑ گیا، وہ بھی اپنی مال دولت اپنی زمین جائیداد چھوڑ گئے، یہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، وہ بھی سفر کر کے پیدل آ گئے، یہ بھی سفر کر کے پیدل آ گئے، لیکن میرے بھائی ان کو جو ثواب اور اجر مل رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے گھر چھوڑا، انہوں نے زندگی چھوڑی، ان کی نیت میں صحت تھی، انہوں نے کہا کریم آقا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے آئے ہیں، ہمیں نہ مال نہ دولت کچھ نہیں چاہیے، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا رب چاہیے ہمیں۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس انہوں نے ہجرت کی۔ اب معلوم ہوا کہ تقوی کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں سے۔ میں فقہ کا ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی، ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، تم لوگ جو ہے نا وہ ویسے ہی فتویٰ لگا رہے ہو لوگوں پر، یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، قبلے کے رخ کھڑے ہیں۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں اہل قبلہ ہے کون؟ پہلے تو یہ کرو، جو بندہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے کیا وہی اہل قبلہ ہے؟ جو نماز قبلے کے رخ پڑھے کیا وہی اہل قبلہ ہے؟ اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے؟ آپ مبارک فرماتے ہیں نہیں، اہل قبلہ کی بھی نیتوں میں شرط ہے، وہ بندہ جو ضروریات دین سے انکار کر لے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ حلال کو حرام سمجھے، حرام کو حلال سمجھے، جائز کام کو ناجائز سمجھے، ناجائز کو جائز سمجھے، تو وہ اہل قبلہ نہیں رہتا اگر کہ صبح سے رات گئی تک قبلے کی طرف رخ کر کر کے سجدہ کرتے رہیں، یہ اہل قبلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل قبلہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ضروریات دین کا وہ احترام کر لے اور ضروریات دین کو وہ مانے، انکار نہ کرے۔ آپ نے ایک مثال سے سمجھا دیا ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں آسان سا مثال، ایک بندہ اس نے ایک اور بندے کو قتل کیا، ان کے سر کو اتارا، قلم کیا، پھر سر میں سے ان کی دماغ اور مغز کو اتار کے اس کی کھوپڑی میں شراب ڈالی، شراب پی، اور شراب پینے کے بعد گئے اس نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد وہ آئے کہیں ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ ڈالنے کے بعد پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، آ گئے، بیٹھا وہاں پر، نماز نہیں پڑھی، کسی نے ان کو بتایا بھائی یہ جتنی اعمال تم نے کی ہے یہ تو بڑے گناہ کبیرہ تم نے کر لیے ہیں، نماز بھی پڑھو گے؟ یا نماز بھی میں نہیں پڑھ سکتا۔ ان سے پوچھا جائے یہ جو اعمال آپ نے کی ہے، قتل ناحق، یہ جو زنا کیا ہے، یہ جو آپ نے شراب نوشی کی ہے، یہ جو ڈاکے ڈالے ہوئے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہیں یہ گناہ ہے، لیکن میں نے کر لیا، میں گناہ گار ہوں، گناہ ہے، میں نے کہہ لیا۔ ان سے پوچھا جائے کوئی کلمہ شریف پڑھ کے سنا، وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضروریات دین کا کوئی انکار نہ کرے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی فرمائے یہ بندہ حق اور سچ مسلمان ہے، اعمال ان کے گناہ کی ہے لیکن یہ ان کو گناہ سمجھ رہے ہیں۔ فرماتے ایک بندہ یہ ہے وہ جا کے چلہ بھی لگا دے، 1 سال بھی لگا لے، بستر بھی اٹھائے، وہ ہاتھ پیر روزانہ 10 دفعہ دھوئے، وہ نوافل بھی پڑھے، فرائض بھی پڑھے، مستحبات بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا اور آ کے کھڑا ہوا نماز پر، ان سے پوچھا جائے گا یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہے یہ تو فرض ورز نہیں ہے، ویسے ایکسرسائز ہے۔ آپ فرما رہے ہیں وہ دین کی دائرے سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ عبادتیں تو کی انہوں نے، عمل تو سارے کر لیے انہوں نے، لیکن کیا کیا؟ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا۔ ضروریات دین میں سے کیا؟ نماز فرض ہے اور فرض کا انکار کر لیا، فلہذا ان کا سارا عمل جو ہے وہ فاسد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میری بحث ہو رہی تھی وہاں سعودی عرب میں، تو میں نے وہاں ان کو یہ مثال دی، انہوں نے کہا، میں نے اسے کہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی بارگاہ اقدس میں آنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کہا ہمارے والے تو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا تمہارے والے شرط نہیں ہے،
متفقن علیہ علماء کا فیصلہ ہو وہ والا شرط ہے. مجھے بتائیں ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی سے قبل کسی بندے نے یہ کہا ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں ثواب اور زیارت کی نیت سے آنا شرک ہے جائز ہو؟ اسے ناجائز کہنا تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. پھر چاہے تم نمازیں پڑھو، چاہے تم تلاوت کرو، چاہے جو تو تقوی کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں سے ہے. اب آتا ہوں اپنی مقصد کی طرف. یہ سارا تمہید میں نے تمہیں اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اتنی ساری تمہید آپ کو بیان کی. تو جب آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، جب آپ کے پاس تقوی کی دولت ہے، تو پھر تمہیں صادقین کے پاس آنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے دوستوں کے پاس، مشائخ کے پاس جاتے ہیں نا آپ، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ جب تو نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، تمہیں ظاہری بھی تقوی ہے، باطنی تقوی بھی ہے، نیتوں کا بھی خلوص ہے تمہارے ساتھ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، تقوی سارا کچھ تم نے اختیار کیا، تو پھر صادقین کی صحبت اختیار کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی؟ میری امام مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. فرمائے جب تمہارے پاس کوئی گھر میں، کوئی دفتر میں، کوئی آفس میں مال اور دولت ہو نا، دولت جتنی زیادہ ہو تمہیں اس کی حفاظت کا اتنا ہی فکر کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارے بینکوں کے آگے گارڈ ایک باہر کھڑا ہوتا ہے، دو باہر کھڑے ہوتے ہیں، ایک اندر کھڑا ہوتا ہے، ایک کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دولت ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ دولت اگر اس کی چوکیدار اور رکھوالے نہ ہو تو چور اچکے جو ہے نا وہ اڑا کے لے جائیں گے اس کو. کوئی آپ نے بینک سے کوئی کیش نکلوایا اور جب آپ آ رہے ہو تو اپنے ساتھ کوئی گن مین ساتھ لے کے آؤ گے، بغیر اس کے آپ کو وہ کہیں گے کہ یہ حفاظت میں یہ مال نہیں ہے. تو ظاہری اموال کی حفاظت کے لیے آپ کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. اور فرمایا میں نے عرض کیا نا کہ تمہارے پاس دو بڑے دولت ہے. ایک دولت ایمان کی ہے جس کا متبادل کوئی اور نہیں ہو سکتا. دوسرا دولت تمہارے پاس تقوی کی ہے، اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. دولت جتنا زیادہ ہے دشمن اتنی زیادہ ہے. تمہارے پاس پیسے مال دولت ہو تو چور چکے اور ڈاکو بہت سارے ہوں گے لیکن وہ کمزور ہیں. تمہارے پاس دو عظیم دولتیں ہیں، ایمان کی اور تقوی کی بڑی بڑی دولتیں تمہارے پاس ہے. ان دو بڑی دولتوں کے دو بڑے عظیم دشمن بھی موجود ہے. ایک کا نام ہے نفس، دوسرے کا نام ہے شیطان. اگر تمہارے پاس ان عبادتوں کا دولت ہو، تمہارے پاس ریاضتوں کا دولت ہے، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تو ان کے لیے دو بڑے دشمن شیطان بھی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان دو شیطانوں سے اپنی ان دو دولتوں کو بچانے کے لیے تمہیں اللہ کے بندوں کے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. تو تب فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ سچوں کی صحبت اپناؤ گے تو یہ دو دولتیں تمہاری حفاظت میں رہے گی. اور میں بھی کہتا ہوں میں سچا ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں سچا ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں سچا ہوں. یار ہم کنفیوز میں پڑ گئے کہ یہ سچے ہے کون؟ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، کوئی اپنے آپ کو ویسے تو تصور نہیں کرتا. تو مجھے پہچان کیسے ملے گی کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ بھی میری کریم آقا نے ہمیں پہچان عنایت فرمایا خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ میں سے اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے پر نظر پڑے تو تجھے اللہ یاد آئے. بس تجھے اللہ یاد آئے یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اچھا تمہیں اس کو دیکھ کے اللہ کیسے یاد آ رہا ہے؟ وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ خدا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے. تو ان کو دیکھ کے تجھے رب کیسے یاد آ جاتا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص بندوں پر اپنی اسماء اور صفات کی تجلی فرمائی ہے. بظاہر اگر آپ ان سے ملتے ہیں لیکن فی الحقیقت آپ نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہوگا. یہ سورج ہے اور چاند ان کے سامنے ہے. یہ چاند سورج سے شعاعیں لے لے کے سارا دن، رات کو جب تاریکی ہو جاتی ہے تو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہی بے نور چاند بھی نورانی بن جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہیں سارا دن ان سے جو ہے وہ نورانیت لیا اپنے اندر جذب گیا اور رات کی تاریکی میں وہ چمک رہا ہے. اسی لیے
جب آپ کسی اللہ رب العزت کی دوست کے ساتھ، اللہ کے کسی محبوب کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ان کے پروٹیکشن میں رہے، ان کے حفاظت میں رہیں گے، تو اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کی تجلی تجھ پر بھی ہوگی، اور وہ تجلی جب تجھ پہ ہوگی تو باہر کو جائے گا تو لوگ جب تمہاری چہرے کو دیکھیں گے تو تجھے ان لوگوں کو اللہ یاد آئے گا۔ میں اکثر و بیشتر تحدیث نعمت کے طور پر کہتا رہتا ہوں کہ جب ہم کہیں سفر میں ہوتے ہیں نا تو نوجوان جو لڑکے ہوتے ہیں، ینگسٹر، وہ ہمیں دیکھ کے وہ آواز لگاتے اللہ 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 کی آواز لگا۔ ہمارے ساتھی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں یا پریشان نہ ہو، جگڑو نہیں، یہ تو تمہاری ولایت کی سند پر مہر لگا رہے ہیں کہ تو ولی ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے گا تو اللہ یاد آئے گا۔ اب ان لڑکوں کو کیا یاد آیا اور کیسے یاد آیا؟ انہوں نے آپ کو دیکھا نا تو تب اللہ یاد آیا۔ چاہے جھوٹ موٹ ہی یاد آیا ہوگا لیکن آیا تو رب یاد نا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا لفظ کیا؟ اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایرے غیرے کے پاس نہیں، بلکہ یہ جو تقوی اور ایمان کی دولت کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جب ان کے چہروں پر نظر پڑے تو تجھے اللہ یاد آ جائے۔ اور جب آپ کو کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ نسبت لگے، ان کے ساتھ آپ کی نسبت ہو جائے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیہ آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دریا کے کنارے کھڑا تھا تو ایک درخت کا بہت بڑا تنا میں نے دیکھا، کسی نے اسے دریا میں پھینکا تو وہ تنا ڈوبنے لگا، اور میں ایک کشتی دیکھی کہ کشتی جو ہے وہ آئی، میں بھی اس کشتی میں بیٹھ گیا تو کشتی جو ہے نا وہ دریا پانی کے اوپر سے چل رہی ہے۔ میں کشتی میں بیٹھ کے اس تنے کو میں نے مخاطب کر کے کہا ارے تنے، آپ تیری ہی لکڑیوں سے تو یہ کشتی بھی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے اور تو ڈوبنے لگے، کیا وجہ ہے؟ تو اس تنے نے مجھے زبان حال سے جواب دیا، کہا ان کو چلانے والا کوئی ہے اور مجھے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک ناخدا یہاں بیٹھا ہوا ہے جو اس کشتی کو چلا رہے ہیں، تو ان کا ایک ناخدا ہے اور میرا کوئی ناخدا نہیں ہے، اسی لیے میں ڈوبنے لگا ہوں۔ تو آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈوبنے والے بھی اگر اپنے آپ کو کسی چلانے والے کی ذمہ لگا لے تو فرماتے اسے کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے، اسے بھی دریا پار کرائیں گے۔ اگرچہ موقع تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا ہے، تو الحمدللہ مجھ سے قبل مفتی صاحب نے اس پر بھرپور تقریر فرمائی ہے، لیکن ہم اپنی اور اولیاء اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں گے یہ فی الحقیقت میرے آقا کی تعریف ہے، حضور کی تعریف ہی ہے، کیونکہ کنتم خیر امت، آپ جو ہے وہ بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اور خیر امت ہونا ہمارا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کا کمال ہے، جن کے لڑ ہم لگے ہوئے ہیں وہ خیر ہے، تو اللہ نے ہمیں بھی ان کی طفیل خیر ہی بنا لیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔